آپ اپنے گھر میں اگر باہر سے کوئی آ کے آپ کے گھر کو جلانے کی کوشش کرے اور اس میں مار داڑ کرنے کی کوشش کرے تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ ہم بالکل کسی کو تنگ نہیں کرتے. نہ آپ دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ انڈیا کروا رہا ہے, افغانستان کروا رہا ہے, اسرائیل, امریکہ, یہ لوگ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک بات کی, آپ میری بات سنیں. آپ نے کہا کہ یہ نہ بات کہیں کہ ہمارے ہمسایوں سے اچھے سلوک نہیں. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے گھر پہ آپ کی عزت پہ اٹیک کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا جواب آپ کی میں بات بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کہا کہ کوئی اٹیک کرتا ہے, لیکن پھر ہم ایک طرف اپنے سسٹم کو نمبر 1 کہتے ہیں, پھر ہم اس کو روکتے ہیں. ہم نے اس کا جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ جتنی دہشت گردی ہوتی ہے یہ لوگ کرتے ہیں. ہم تو مسلمان, ہمیں تو جنگ میں بھی پہل کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کافر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا پھر حکم ہے کہ عزت کا بدلہ عزت ہے, جان کا بدلہ جان اور مال کا بدلہ مال. سر یہ بات لمبی بھی ہو جائے گی اور شاید اس پہ بحث چھڑ جائے. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ انڈیا انوالو ہے. کبھی بھی گلف میں آئیے, گلف میں 6-7 جو کنٹری ہیں کسی میں بھی دیکھیے, جہاں بزنس ہوگا وہاں آپ کو ملے گا انڈین. اچھا. آئی ٹی میں پڑھے لکھے, کمپیوٹر میں, آفس میں جہاں ملے گا انڈین. اچھا. اور بزنس میں جہاں شاپ, دکانداری, بکالے, سپر مارکیٹ, وہاں آپ کو ملے گا یا انڈین یا بنگالی. کہ نا ہمارے کسی بھی ہمسائے کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ایران نے آج 4 پاکستانیوں کو مارا, ٹھیک ہے. مسئلے مسائل چلتے رہے, ٹھیک ہے. افغانستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے مسئلے چل رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ ویسے مسئلے چل رہے ہیں. تو جب تک آپ کے ہمسائے نہیں بہتر ہوں گے تو کیا آپ کا پاسپورٹ یا آپ کی کنٹری بہتر ہو سکتی ہے؟ ٹریڈ یا ریلیشن اپنے ملک سے دہشت گردی کیوں نہیں ختم کر پا رہے؟ آپ ڈیلی نیوز سنیں تو ڈیلی بلوچستان کے اندر, ٹھیک ہے, یا باقی جگہوں پہ اٹیک ہوتے تو پھر اپنے ملک سے دہشت گردی کیوں؟ جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ملک میں کہ ہر کنٹری میں یہ دوسری جو راہ ہے یا جس کو آپ موساد کہتے ہیں اسرائیل کی, یہ ساری ایجنسیاں جو ہیں یا افغانستان سے بھی کچھ آتی ہیں یا دوسرے جو ہمسایہ ممالک ہیں, یہ اسٹیبلٹی نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کا ٹچ وہ چلتا رہے, جس کی وجہ سے وہ یہ ہے نا کہ وہ اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو. کیونکہ جو بلوچستان ہے وہ تو آپ کا گولڈ مائنڈ, وہ تو گولڈ مائنڈ, اس میں تو سارے اللہ تعالیٰ نے اتنے ذخائر دیے ہیں بلوچستان میں کہ جتنا حساب ہی کوئی نہیں. اتنے ہے کہ شاید پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے. تو کیا ہم نے سر اس کو پہچانا؟ آج بھی ہم نے اپنے ایسٹس کو سر جو ہے وہ سیل کر دیا ہوا, لیز پہ دے دیا, جیسے ہم نے گوادر پورٹ ہو گیا, بہت سی چیزیں چائنا کو لیز پہ دے دی. تو کیا اس طرح ترقی ہو سکتی ہے؟ مانگنے والوں کی تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ مدینہ میں اگر آپ جائیں نا تو میں کچھ فیملیز, کچھ خاندان یہ ڈیرہ غازی خان کی طرف کے یا جو ہمارے سرائکی کے ہیں جنوبی ایریاز کے 15 سال سے میں فیملیز کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حرم میں بھی مانگ رہے ہیں, مکہ میں اور مدینہ میں بھی مانگ رہے ہیں. اور جب کہ میں خود بس ڈرائیو کر کے مکہ مدینہ ویکلی جاتا ہوں, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی فیملیاں 10 سال سے ساری بسوں کے پاس آ کے مانگ رہی ہیں, حرم میں احرام باندھے ہوئے ہیں, فیمیل ساتھ ہیں. آپ طواف کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو پکڑ لیں گی, بھائی جان یہ فیملی میرے ساتھ ہے, پاسپورٹ گم ہو گئے ہیں. تو یہ بات ہے, احرام میں تو ہم جھوٹ نہیں بولتے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو وہاں جا کے بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو کیا سمجھتا ہے اس سے ملک کی عزت بڑھے؟ جی بالکل, یہ تو ملک ہی ہے نا, وہ تو نہیں سوچیں گے, کوئی دوسرا تو نہیں سوچے گا, وہ تو سوچے گا یہ پاکستانی ہے. مدینہ میں بھی یہی حال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ جی میرا نام جی الحاج شہزاد رفیق. ٹھیک, آپ کا نام سر؟ جی عبد الکریم. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ جی میرا مکہ مدینہ میں پچھلے 23 سال سے ہوں. عمرے کا ریلیٹڈ اپنا کام ہے, عمرے اور حج کا. وہاں عمرے کے آفیسز ہیں اور ٹرانسپورٹیشن جو ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں حج کے لیے, عمرے کے لیے جو گروپس وغیرہ لوکل ہیں ان کو لے کے مکہ مدینہ کے لیے جاتے ہیں. کیسا ایکسپیرینس ہے بزنس کا اگر دیکھا جائے؟ لوگ زیادہ جا رہے ہیں, اور دوسرا پاکستانی پاسپورٹ کی اگر بات کی جائے تو کیونکہ ابھی ہم نے رپورٹ دیکھی تھی کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کا بدترین 4تھے نمبر پہ یعنی کہ آیا, یعنی کہ ہم جن سے اوپر ہے وہ 3 ملک ہے, ٹھیک ہے. 4تھے نمبر پہ ہمارا ہے عراق, سیریا اور افغانستان, کہ یعنی کہ وہ کنٹریاں جو جنگوں سے تباہ ہو چکی تھیں ان سے اوپر. کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ٹائم تک ہم کہتے تھے کہ پاکستان کو لوہا, اس قوم کو لوہا بنانا ہے, اوپر لے کے جانا ہے. آج وہی پاسپورٹ جو ہے وہ ڈاؤن سے ڈاؤن آتا جا رہا ہے. لیکن وہ تو دیکھیں سارے ہی سب ہی جانتے ہیں کہ کیوں, جہاں پہ جس ملک میں بھی کرپشن ہے نا, تھوڑے لیول پہ ہو, بڑے لیول پہ ہو, یا کیسے بھی ہے, کرپشن جب تک ہماری ختم نہیں ہوگی نا, اور جو ہمارے پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو انجینئر بن رہے ہیں, جو ڈاکٹر بن رہے ہیں, جو میڈیکل میں ہیں یا جس فیلڈ میں, جب تک ان کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے, ان کو گرو نہیں کریں گے, ان کی جو ابیلٹی ہے اس کو آپ یوز نہیں کریں گے, تو آپ سوچیں نا کہ ہماری جو شرح خواندگی ہے, کل سری لنکا کا آپ نے دیکھا, ہماری تقریباً 75 کے آگے پیچھے تو ہماری شرح خواندگی جو ہے ختم ہے. 25% تو ہمارے پڑھے لکھے ہیں, باقی تو آپ کے سامنے ہی ہیں.
बाहर के लेकिन आपने एक बात की कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ जब तक नहीं मिलेगी तो आगे नहीं जाता, तो अब यहाँ से हमारे बहुत से स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर जो है स्टडी करने जाते हैं, जैसे आपने किर्गिस्तान या बिश्केक का सुना, तो वहाँ भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है, जैसे हमने और बड़ी कंट्रीज़ के अंदर इराक़ के अंदर देखा, तो पाकिस्तान के साथ ऐसे बड़े इशू आ रहे होते हैं, तो क्या समझते हैं? कुछ मेरे भाई ऐसा मसला, मैं अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में बिश्केक किर्गिस्तान का विज़िट करके हूँ, मेरे 4 भाई भी मेरे साथ थे, तो माशाल्लाह तकरीबन 10,000 जो हमारे पाकिस्तानी तलबा है ना, मेल फीमेल सारे बहन भाई मिल के वो डिग्रीज़ के लिए वहीं हैं, डॉक्टर बनने के लिए गए हुए हैं, लेकिन ये तो एक अनहोनी सी को बस एक हो गया। आप तो वहाँ पे देखे हैं, क्या समझते हैं इसमें कसूर किसका था? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें ये बताया गया कि लड़ाई मिस्रियों की और उनकी थी, और फिर पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व हो गया, और दूसरी तरफ हम देखें तो हिंदुस्तान भी, क्योंकि इनकी हमारी आपस में शक्लें या मिलती हैं, ठीक है, तो फिर उनको क्यों नहीं अटैक किया, पाकिस्तानी पे ख़ास क्यों अटैक? नहीं, अटैक तो ये नहीं कहा जा सकता कि खाली पाकिस्तानियों को अटैक किया, तकरीबन 15,000 जो हैं वो इंडियन भी हैं, और इसी तरह 10-15,000 के आगे पीछे जो है वो बांग्लादेश के भी हैं। अटैक उन्होंने सभी को किया है, यानी वो चाहे एशियन फॉरेन स्टूडेंट जितने जी फॉरेन स्टूडेंट जितने भी हैं सबको किया है। यानी अगर 1-2 ग्रुप्स में आपस में जो झगड़ा स्टार्ट हुआ है ना, वो इतना स्वेयर हो चुका है या इतना स्वेयर हो चुका था कि जिसकी वजह से उनकी जो लोकल पुलिस है, बल्कि कह सकते हैं कि आर्मी को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, जिसकी वजह से वो सारे मोस्टली कई कुछ ज़ख्मी भी हुए और किस तरह के मामला हो के अब कुछ तो पाकिस्तानी हमारे वापस भी आए हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनकी बड़ी हेल्प की है। हमारे जो एम्बेसडर थे और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने भी कहा, फिर इसाक डार साहब जो हैं हमारे, उन्होंने भी बड़ी हेल्प करके हमारे बहुत सारे जो तलबा हैं वो तो वापस भी आए हैं। अच्छा सर, मैं टॉपिक की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपका जो बिज़नेस है उस हवाले से बात करता हूँ। सर, आप सऊदी अरब के अंदर है, ठीक है, मैंने भी विज़िट वहाँ पे किया, तो वहाँ पे हम देखते हैं पाकिस्तानियों की वैसे रिस्पेक्ट नहीं है, चाहे वो लेबर हो या चाहे मतलब किसी बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन बाकी अगर आप किसी मैं साथ हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की चाहे बात करो तो वहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है। क्या समझते हैं, एक टाइम तक उनसे हम अलहदा हुआ थे, ठीक है, और कल्चर सेम था, फिर वो कैसे आगे निकल गए? जैसे बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, ठीक है, आज आप उनकी इकॉनमी या उनको देख रहे वो आगे निकल गए, तो इसमें क्या समझते हैं, कहाँ पे फॉल्ट हुआ? नो डाउट हमारे यहाँ पे पुलिसियाँ कुछ ऐसे हैं या मतलब स्टेबिलिटी भी नहीं है पॉलिटिकल, लेकिन उसके बावजूद और क्या समझते हैं, आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व? जी, मैंने तो भाईजान यही ऑब्ज़र्व किया है कि हम जो पाकिस्तानी हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बस यह थोड़ा सा गुस्सा जल्दी कर जाते हैं। अच्छा, जो बाहर के जो हमारे इंडियन वाले हैं या जो बांग्लादेश वाले हैं उनमें इतना हाइपर नहीं होते किसी भी बात को, लेकिन आपने कुछ भी को कमी पेशी थोड़ी हो गया तो वो सब्र से काम लेते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी हैं ये थोड़े से ज़रा गर्म मिजाज हैं, किसी ने कुछ कहा तो बर्दाश्त नहीं करना, ठीक है, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए। और ये हम जो है ना, हम किसी भी कंट्री में अगर जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम एज एम्बेसडर होते हैं अपने मुल्क के लिए, बिल्कुल, ठीक है, हमें बस ये सोचना चाहिए, उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उनके लॉ को फॉलो करना चाहिए कि यार वो किस तरह है, किस में अच्छाई है, किस में बेहतरी है, हमें वो वे यूज़ करना चाहिए। जब भी कोई गिरफ्तार होगा तो उसमें पाकिस्तान का नाम है, अगर हमारा फ्लैग डाउन होगा अगर जी, वही आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। एक एग्जांपल आप हों या मैं हूँ या कोई भी हो, किसी भी कंट्री में अगर मैं एक फ़र्द वाहद हूँ तो फ़र्द वाहद नहीं, वो पाकिस्तान हो, मेरा पाकिस्तान। अगर मैं किसी के लिए खैर का, अच्छाई का, भलाई का काम करूँगा तो खैर और भलाई के साथ ये आएगा कि ये पाकिस्तानी है, इस पाकिस्तानी ने ये अच्छा काम किया है, इस पाकिस्तानी ने ये खैर किया। अगर मैं गलत करता हूँ, किसी को तकलीफ़ देता हूँ, किसी लॉ को तोड़ता हूँ, किसी मुल्क में जाके उसके कानून को तोड़ के उसकी धज्जियाँ उड़ाऊँगा या कुछ, तो वो कहेंगे ये पाकिस्तानी है, इसने ऐसा किया। ये नहीं कहेंगे ये एक है, वो कहेंगे सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं। जैसे कई मिसालें हैं, तुर्की में आप देख लें, इसी तरह काफ़ी और क्या समझते हैं, हमने बहुत से ऐसे बैगर मांगने वाले भी देखे दुबई के अंदर या सऊदी अरब के अंदर, लेकिन वो ज़्यादा पाकिस्तानी, तो क्या समझते हैं इससे भी रिस्पेक्ट डाउन? मांगने वालों की तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मदीना में अगर आप जाएँ ना, तो मैं कुछ फैमिलीज़, कुछ ख़ानदान ये डेरा गाजी खां की तरफ के या जो हमारे सराइकी के हैं जनूबी एरियाज़ के 15-15 साल से मैं फैमिलीज़ को देख रहा हूँ कि वो हरम में भी मांग रहे हैं, अच्छा, मक्का में, अच्छा, और मदीना में भी मांग रहे हैं। और जबकि मैं खुद बस ड्राइव करके मक्का मदीना वीकली जाता हूँ, एक तो मेरा रोटी रोज़ी समझ लेके रिज़्क़ के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में कंपनी है ना, तो कंपनी के साथ, और उसके साथ ये है, ये भी अपना होता है कि चलो जुमा मक्का में पढ़ा जाएगा या जुमा मदीना में पढ़ा जाएगा, ये बड़ी सादत है, मेन चीज़ ये थी। तो वहाँ हम देखते हैं कि वही फैमिलियाँ 10-10 साल से सारी बसों के पास आके मांग रही हैं, हरम में एहराम बांधे हुए हैं, फीमेल साथ हैं, आप तवाफ़ कर रहे हैं फिर भी आपको पकड़ लेंगी, भाईजान ये फैमिली मेरे साथ है, पासपोर्ट गुम हो गए हैं, तो ये बात है, एहराम में तो हम झूठ नहीं बोलते, यानी वो अल्लाह ताला को वहाँ जाके भी धोखा दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं इससे मुल्क की इज़्ज़त
जी जी बिल्कुल, ये तो मुल्क है ना, वो तो नहीं सोचेंगे, कोई दूसरा तो नहीं सोचेगा, वो तो सोचेगा ये पाकिस्तानी है। मदीना में भी यही हाल है, मक्का में भी यही हाल है, तो इनका तो सद्देबाब ज़रूर होना चाहिए ना, ज़ाहिर है, क्योंकि मुल्क की बदनामी है, मुल्क की बदनामी। तो मुल्क की बदनामी तो नहीं करनी चाहिए ना। अच्छा सर जी, आपसे सवाल करूँगा, हमने जब भी फ़लस्तीन के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, स्टेटमेंट है, अभी आपने रफ़ा के अंदर अटैक देखा, ठीक है, 26 से ज़्यादा 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और बड़े ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की मतलब जो स्टेटमेंट आती है, या जितने भी इस्लामी मुल्क है OIC की बात करें तो स्टेटमेंट आती है, तो हम कोई ऐसा कदम या कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे उनकी मदद हो सके, ना कि स्टेटमेंट है, इससे क्या समझते हैं? उसकी वजह ये है कि एक तो जो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है, और ये बात हकीकत है कि हमारा इत्तेहाद कभी हो भी नहीं सकता। और मुसलमानों के मुकाबले में नसरानी हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जितनी भी कौमें हैं दूसरी, ठीक है, जब भी मुस्लिम का कहीं कोई मसला कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये लोग कुफर जो है ये इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। मगर यहाँ पे समझ लें कि कुछ हमारे ईमान की कमी है कि आज मुसलमान हैं वो इकट्ठे नहीं हैं, और इन्होंने कभी इकट्ठे होना भी नहीं, ठीक है। तो दूसरा रहा कि अगर पाकिस्तान देखा जाए, पाकिस्तान को देखें, अल्लाह ताला ने एक एटमी पावर बनाया है, एक ऐसा मुल्क है कि जिससे लोगों को पता है, मगर उसके बावजूद यहाँ पे अगर हम देखें तो हुकूमत जो है, जो हमारे सरबराह हैं, वो हमें आपस में उनका इत्तेहाद इस हवाले से नज़र नहीं आता। यहाँ पे हर बंदा अपने मफाद को देख रहा है, ठीक है, वो ठीक है, हालांकि हमारी जो फ़ौज है वो इतनी ताकतवर है, दुनिया उसको मानती है, मगर उसके बावजूद बदकिस्मती है कि एटमी पावर होने के बावजूद हम जो है उनकी मदद नहीं कर रहे। हालांकि हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे बयान ही कम से कम आप जारी करें कि जिससे उनकी कोई हौसला अफजाई हो, और आप बाहर बयान तो आते हैं, लेकिन बयान के अलावा कोई ऐसा काम तो कीजिए जो उनकी हेल्प हो सके। मेन इस तरह से नहीं ना आते। बात यह है कि जिस तरह देखें ईरान जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है, मगर वो उसमें बात में भी आपकी एक पावर होती है, ठीक है। हमारे अगर साबका जो लीडर है उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने बाहर आवाज़ें उठाई हैं और लोग उनकी आवाज़ जो है वो सुनते भी हैं, मगर यहाँ पे हम आवाज़ जो है जो उठाता है उसको वैसे ही उठा दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा मसला है। तो ये चीज़ें हैं, आप देखें ना, आप जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, आप ही कोई आवाज़ उठाते हैं तो आपका पता ही है, हमारे जितने बहुत सारे हीरो हैं जिनका मेरा ख्याल है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनके साथ क्या हशर हुआ है, ठीक है। तो ये कि मीडिया पर पाबंदी है, हर बंदे पर यहाँ पे पाबंदी है, तो यहाँ पे मामलात ऐसे ही हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे और हमारे हुक्मरान जो हैं उनको अल्लाह ताला हदायत दे ताकि हम उनके हक़ में आवाज़ उठाएं फ़लस्तीन के लिए। और मुसलमान तो हर वक्त तैयार रहता है जिहाद के लिए, बस ये हुक्मरान जो हैं अगर ये मुत्तहिद हो जाएं और इनका जज्बा ईमानी है वो जाग जाए तो इंशाल्लाह। और एक बात, आखिरी बात मैं ज़रूर बताऊँ, ये फ़लस्तीन इंशाल्लाह उसकी अल्लाह ताला ने मदद करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आज हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आवाज़ उठाने से वो आज़ाद होंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तो मदद करनी है, ये हमारी बदकिस्मती है। कोई बंदा ये ना समझे कि हम चुप करके बैठे हुए हैं, शायद अल्लाह ताला हमें चाहता ही नहीं है कि हम उनके लिए कुछ करें, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं हैं। सर जी, हमारे यहाँ पे अक्सर ये बात की जाती है कि जो है वो इज़राइल बहुत पावरफुल है, दुनिया की टेक्नोलॉजी उसकी तरफ है। तो सर जी, आज तक हम अपने ये पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, आज तक हमने फिर टेक्नोलॉजी पे काम क्यों नहीं किया, हमने ऐसी चीज़ों पे काम क्यों नहीं किया कि हम भी इतने ताकतवर हो पाते कि हम मुकाबला कर पाते, क्या समझते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की बेस्ट आर्मी है उनमें से हमारी आर्मी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, प्राउड है अपनी आर्मी पे और अपने अदारों पे। अल्हम्दुलिल्लाह की दुनिया में नो डाउट हम सुनते हैं, बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं कि हमारी आर्मी या हमारा सिस्टम दुनिया का नंबर 1 है। तो सर हम अपने मुल्क से दहशतगर्दी क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे? आप डेली न्यूज़ सुने तो डेली बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, या बाकी जगहों पे अटैक होते, तो फिर अपने मुल्क से दहशतगर्दी क्यों? जी, ये आप देख सकते हैं कि अपने मुल्क में के हर कंट्री में ये दूसरी जो राह है या जिसको आप मुसाद कहते हैं इसराइल की, ये सारी एजेंसियाँ जो हैं या अफ़गानिस्तान से भी कुछ आती हैं या दूसरे जो हमसाया मुमालिक, ये स्टेबिलिटी नहीं चाहते, ये चाहते हैं कुछ ना कुछ इनका टच वो चलता रहे, जिसकी वजह से वो ये है ना कि वो अपने पाँव पे ना खड़ा हो। क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो तो आपका गोल्ड माइंड, वो तो गोल्ड माइंड, उसमें तो सारे अल्लाह ताला ने इतने ज़खायर दिए हैं बलूचिस्तान में कि जितना हिसाब ही कोई नहीं। इतने हैं कि शायद पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। तो क्या हमने सर उसको पहचाना? आज भी हमने अपने एसेट्स को सर जो है वो सेल कर दिया हुआ, लीज़ पे दे दिया, जैसे हमने ग्वादर पोर्ट हो गया, बहुत सी चीज़ें चाइना को लीज़ पे दी। तो क्या इस तरह तरक्की हो सकती है? नहीं, इस तरह तो भाईजान कभी भी नहीं तरक्की होती।
آپ دیکھیں نا جب آپ سارا کا سارا اپنا رکھیں گے اس چیز پہ کہ امپورٹ ہی کرنا ہے، امپورٹ ہی کرنا ہے، تو وہ تو کبھی بھی آپ ہمیشہ ڈاؤن سے کیونکہ آپ نے تو ڈالروں میں خریدنی ہے. جب آپ امپورٹ کریں گے تو ڈالر سے خریدیں گے، ڈالر آپ کے ملک سے کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی جو مہنگائی ہے اوپر آنا شروع ہو. جب تک کہ آپ کی فیکٹریز، آپ کی ملیں، آپ کے کارخانے، آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، جب تک آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی ملک آگے نہیں جاتا میرے بھائی. جب ہم نے سارا انحصار امپورٹ پہ رکھا ہے اپنے، ہمارے دیکھیں نا ہر چیز تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے فیکٹریاں بند ہو رہی، کارخانے بند ہو رہے، بنگلہ دیش کے اندر جی مشینری بند ہو. بنگلہ دیش آج دیکھ لیں ہمارے ساتھ، میں 23 سال سے بالکل ہم بنگلہ دیش کی اور انڈیا کی اور افغانستان کی ہی بات کریں کیونکہ یہ ہمارے ہمسائے ملک ہے. اور جس طرح بنگلہ دیش نے یا انڈیا نے یا افغانستان دیکھ لیں 40-50 سال جنگ میں رہنے کے باوجود جس طرح ان کی کرنسی نے ٹھیک ہے سر بیٹ کیا، ڈالر کو ایک ٹائم تک بیٹ کیا، تو کیا سمجھتے ہیں ان کی طرف دیکھ کے کیوں نہیں سیکھتے تھے؟ جی بالکل سیکھنا چاہیے بھائی جان. یہ تو ہے بنگلہ دیش کی سوری بات کر رہے تھے جی، بنگلہ دیش ہمارے ساتھ بڑے بنگلہ دیشی. آپ کبھی بھی گلف میں آئیے، گلف میں 6-7 جو کنٹری ہیں کسی میں بھی دیکھیے جہاں بزنس ہوگا وہاں آپ کو ملے گا انڈین. اچھا، آئی ٹی میں پڑھے لکھے، کمپیوٹر میں، آفس میں جہاں ملے گا انڈین. اچھا، اور بزنس میں جہاں شاپ، دکانداری، بکالے، سپر مارکیٹ وہاں آپ کو ملے گا یا انڈین یا بنگالی. ہمارے پاکستانی ہیں لیکن بہت کم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ایک تو ہماری تعلیم ہی نہیں. ٹھیک ہے، تعلیم پہ ہمیں ایجوکیشن جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اور اس پہ ہمیں زور بھی نہیں دیا جاتا، آگاہی بھی نہیں دی جاتی. اور پرائیویٹ جو سکولز ہیں وہ آپ کے سامنے اتنے ان کے فنڈز ہیں، اتنی فیسیں ہیں کہ وہ عام آدمی بیچارہ جو مزدور دار ہے، جو رکشے والا ہے، ریڑھی والا، وہ اتنی فیسیں آپ دیکھیں افورڈ کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ کا ایکسپیرینس ہے، ایک سوال کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں ہر جگہ پہ بنگالی یا انڈین زیادہ ملتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی مطلب قابلیت کے اوپر ہی پھر جو جیسے سعودی عرب نے بڑی انڈیا کے اندر انویسٹ کیا، بنگلہ دیش کے اندر انویسٹ کیا یا دبئی نے کیا، تو کیا سمجھتے ہیں ان کی جو ہے قابلیت ہوتی ہے اس کے اوپر ہی ملک جو ہے وہ انٹرسٹ مطلب جو ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شاید پاکستانیوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ جس طرح آپ نے خود دیکھا کہ سعودی عرب یا ترکی یا باقی ملکوں کی بات کی جائے، انہوں نے بڑا ہندوستان یا بنگلہ دیش کے اندر پورا گلف، پورے گلف میں آپ دبئی چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، کویت چلے جائیں، عمان چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ جو بزنس مین ہے یا جو آئی ٹی میں ہیں، جو آفیسز میں ہیں، کمپنیوں کے جو سپروائزر ہیں، جو انجینئرز ہیں، موسٹلی آپ کو انڈیا کے ملیں گے. ٹھیک ہے، جو بنگلہ دیش والے ہیں وہ تو چلو بزنس میں ہیں، کاروبار میں ہیں، لیکن پڑھے لکھے. اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمارے بڑے قابلیت ہیں. پاکستان میں ماشاءاللہ بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑے پڑھے لکھے انجینئر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے، ہر ٹیکنالوجی میں پاکستان میں بہت زیادہ ماشاءاللہ ابیلٹی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو ہم یوز نہیں کرتے، یوٹیلائز نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں یار اتنا پڑھ کے میری 25 سال ایج ہو گئی، میری ڈگریاں ختم کرتے آج میرے پاس ڈگری ہے، مجھے نوکری نہیں ملتی. کبھی کہیں دھکے کھا رہے ہیں، کبھی کہیں دھکے کھا رہے ہیں، کبھی کہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے پاس کچھ سرمایہ ہے یا میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ رکھا ہے، میں اس کو سیل کر کے باہر چلا جاؤں. اگر مجھے اپنے ہی ملک میں نوکری مل جائے، مجھے اپنے ہی ملک میں کوئی جاب مل جائے، مجھے اپنے ہی ملک میں کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہو، تو میں باہر کیوں جاؤں؟ وہ یہ کرتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار ادھر نہیں جاب ملنی تو بہتر ہے پھر میں باہر چلا جاؤں. بس یہی ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہمیں جابس کریٹ کرنی چاہیے کہ اپنے جو پڑھے لکھے ہیں نا ان کا جو ایکسپیرینس ہے یا انہوں نے جو ڈگریاں لی ہیں ان کا فائدہ ہمیں پاکستان میں رہ کے اپنے ملک کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ وہ باہر جا کے. کئی سالوں سے رہ رہے، کیا وہاں پہ بھی ایسے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں جو ہے وہ انڈین یا پاکستانی، یا وہاں پہ بھائیوں؟ کیونکہ میں نے تو وہاں پہ دیکھا ہے ایک تھالی کے اندر کھا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے کپڑے بھی اکثر یوز کر رہے ہوتے ہیں اور مطلب جو ہے وہ کٹھے رہ بھی رہے ہوتے ہیں. جی نہیں بالکل ٹھیک ہے، وہاں ایسا زیادہ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ وہاں انڈین بھی ہیں، بنگلہ دیش بھی ہیں، موسٹلی سارے مل کے ہی رہتے ہیں. اتنا نہیں ہے کہ لڑتے بھی ہیں بس. جی افغانی بھی ہیں، سارے ہیں، لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں. ہاں کبھی کبھار کو چھوٹا موٹی نوک جھوک ہو جائے تو وہ تو یہاں پہ بھائیوں کے اندر ہو جاتی ہے. جی ہو جاتی ہے. باقی نہیں سمجھتا ہے پھر ہمیں بھی کنٹریبیوشن کر کے، چاہے وہ انڈیا چاہے وہ بنگلہ دیش یا پولیسیں، جیسے آپ نے آئی ٹی کی بات کی، تو وہ چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ یار ہمارا بھی اسٹوڈنٹ یا ہمارا بھی ہے جو بڑی بڑی سیٹوں پہ یا سی او پاکستان کا جھنڈا مطلب جو ہے پاکستان کا نام روشن کر بھائی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے تو فخر ہی پاکستان ہے، ہماری پہچان کہ آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کس وجہ سے؟ میں پاکستانی ہوں، اور پاکستانی ہمارا ایمان ہے. فرسٹ بھی یہ تھا، آخر بھی یہ ہے، اول بھی یہ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، بالکل ہمیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی. ہمیں تو بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارا جہاں جائیں ہم ایز اے امبیسڈر ہوں اپنی کنٹری کے، اپنے ملک کے. ہمارے جھنڈے کا نام، ہمارے فلیگ کا نام اونچا ہونا چاہیے اور سر بلندی ہو اور عزت اور وقار والا ہونا چاہیے. اور سر سیکھنا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ اگر یہ دشمن ملک ہے یا وہ ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے کسی بھی ہمسائے کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ایران نے آج 4 پاکستانیوں کو مارا، ٹھیک ہے، مسئلے مسائل چلتے رہے، ٹھیک ہے. افغانستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے مسئلے چل رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ ویسے مسئلے چل رہے ہیں. تو جب
جب تک آپ کے ہمسائے نہیں بہتر ہوں گے تو کیا آپ کا پاسپورٹ یا آپ کی کنٹری بہتر ہو سکتی ہے ٹریڈ یا ریلیشن؟ نہیں بالکل کسی بھی یہ کہ جو حدود ہے نا جو باؤنڈری ہے لازمی آپ کے ہمسایوں کے ساتھ ریلیشن اچھے ہوں گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہے. یہ تو 100% یہ تو بات ڈکی چھپی تو نہیں نا. کوئی بھی میرا ہمسایہ ہو, آپ ایک گلی محلے کی بات ہی کر لیں, آپ کے ہمسائے لیفٹ رائٹ سامنے والے اچھے ہوں مضبوط ہوں تو گھر والے جو ہیں ریلیٹیو ہیں وہ تو بعد میں آئیں گے, پہلے تو آئیں گے آپ کے ہمسائے. آپ کی پریشانی میں آپ کی خوشی میں ہمسائے آئیں گے تو ہمسایوں کے ساتھ بالکل ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کمی بیشی ہے بھی تو ہم وہ اپنی جو پیچھے غلطیاں تھیں ان کو سدھاریں اور ہم مل کے سارے ایک جگہ ہو کے اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. شاید یہ پاکستانی کو تو سمجھ آ چکی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک ہونے چاہیے. آپ اپنے گھر میں اگر باہر سے کوئی آ کے آپ کے گھر کو جلانے کی کوشش کرے اور اس میں مار داڑ کرنے کی کوشش کرے تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ ہم بالکل کسی کو تنگ نہیں کرتے. نہ آپ دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ انڈیا کروا رہا ہے, افغانستان کروا رہا ہے, اسرائیل امریکہ یہ لوگ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک بات کی, آپ میری بات سنیں. آپ نے کہا کہ یہ نہ بات کہیں کہ ہمارے ہمسایوں سے اچھے سلوک نہیں. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے گھر پہ آپ کی عزت پہ اٹیک کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا جواب آپ کی میں بات بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کہا کہ کوئی اٹیک کرتا, لیکن پھر ہم ایک طرف اپنے سسٹم کو نمبر 1 کہتے ہیں, پھر ہم اس کو روکتے ہیں, ہم نے اس کا جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ جتنی دہشت گردی ہوتی ہے یہ لوگ کرتے ہیں, ہم تو مسلمان, ہمیں تو جنگ میں بھی پہل کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کافر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا پھر حکم ہے کہ عزت کا بدلہ عزت ہے, جان کا بدلہ جان اور مال کا بدلہ مال. سر یہ بات لمبی بھی ہو جائے گی اور شاید اس پہ بحث چھڑ جائے. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ انڈیا انوالو ہے, مان لیا آپ نے کہا انڈیا, تو پھر ہم اس مطلب جو دہشت گردی کر رہا ہے ہم اس کو پکڑ کے پھر انٹرنیشنل کورٹ میں سزا کیوں نہیں دیتے؟ جیسے آپ نے کلبھوشن یادو, ٹھیک ہے, وہ آپ نے پکڑا تو ہم نے اس کو انٹرنیشنل کورٹ کے اندر سزا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم آواز اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب میں نے بتایا تھا معاشی طور پہ آپ کہہ لیں کہ ہم ابھی کمزور ہیں, ہماری آواز میں وہ اثر نہیں ہے یا وہ دم ہم نہیں ہے. اتنے پاورفل ہو جائیں گے اگر کوئی ہمارے ملک میں کرا تو ہم اس کو پکڑ کے تو یہ چیز ہے بقایا. ایسا نہیں ہے کہ ہر یہاں پہ محب وطن لوگ ہیں. پاکستان میں تو کوئی میلی آنکھ کی دیکھ بھی نہیں سکتا. اب سب سے ساری چیزیں چھوڑ کے یہی ہے کہ یار پاکستان کو بہتر کرنا ہے. اگر پاکستان بہتر ہوگا تو ہم سب بہتر. تو پاکستان دیکھیں, پاکستان تو بہتر ہی ہے الحمدللہ. دیکھیں میں تو کوئی نہ مایوس ہوں, نہ میں کوئی مایوسی والی باتیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے آپ اس کو دیکھیں, ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے, بہت جذبہ ان میں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہاں کمی تھوڑی سی سسٹم میں مجھے نظر آتی ہے, تھوڑے سے جو ہمارے اسٹیبلٹی ہے, تھوڑی سی پالیٹی. بس یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جس دن معاملہ ٹھیک ہو گیا پاکستان ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تھینک یو سر, شکریہ.